السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شرازی اسٹوڈیو۔ میں آپ کا میزبان حافظ شراز محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ڈسٹرکٹ چکوال کے ایک انتہائی معروف نوجوان اور ابھرتے ہوئے شاعر، جن کی غزلیں، نظمیں، اشعار، رومانویت اور سماجی ایشوز کا بھرپور اور حسین امتزاج ہے۔ ناظرین، ان کی ایک کتاب مارکیٹ میں آ چکی ہے وجود کرب کے نام سے، جیسا کہ آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے سامنے موجود ہے۔ اور دوسری کتاب ان کی انشاءاللہ بہت جلد مارکیٹ میں آنے والی ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب راشد صدیقال صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کو شاعری کا شوق کب سے پیدا ہوا، کب آپ کو یہ ریئلائز ہوا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے اور آپ کو اس فیلڈ کی طرف آنا چاہیے؟ حافظ شراز صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا اور شرازی اسٹوڈیوز کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے ساتھ ایک ادبی نشست کا اہتمام کیا۔ جہاں تک رہی بات شاعری کے شروع کرنے کی اور اس فیلڈ میں آنے کی، تو یہ روایتی جملہ میں نہیں بولوں گا کہ مجھے بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا، لیکن ہاں اپنے اندر کچھ محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی چھپی ہوئی ادبی صلاحیت موجود ہے۔ تو پھر میں نے مختلف کتب کا، ادبی کتب کا اور مطالعہ کرنا شروع کیا، مختلف شعراء کو پڑھنا شروع کیا، نئے اور پرانے شعراء کو پڑھنا شروع کیا۔ تو اسی کے ساتھ بس پھر میں نے شعر کہنا شروع کر دیا کچھ وقت کے ساتھ ساتھ۔ اچھا جی، تو شاعری کی اگر بات کی جائے تو یہ جو آپ نے کتاب لکھی، جی، اس کی پذیرائی کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کس قدر اس کو سراہا گیا؟ الحمدللہ چکوال میں، لاہور میں مختلف بک سٹالز پر میری کتاب موجود ہے۔ ہزارہ کے ایریے میں میری کتاب موجود ہے۔ بڑا عوام کا بھرپور رسپانس مجھے ملا ہے، اور گاہے بگاہے خطوط بھی آتے رہے ہیں، اور اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیلی فونک روابط ہیں، تو مختلف احباب اور مختلف جو فین ہیں وہ فون کرتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھی پذیرائی ملی ہے مجھے۔ راشد صاحب، کہا جاتا ہے کہ ہر شاعر کے پیچھے، اس کی شاعری کے پیچھے پس منظر میں کہیں نہ کہیں کسی درد یا محبت کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ عنصر کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ شاعری محبت کے تجربات کے بغیر ناممکن سی بات ہے۔ محبت کے تجربات کے بغیر، ناکام تجربات کے بغیر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ معاملات ایسی زندگی میں رہے ہیں جس کی وجہ سے مجھے شعر کہنے کا شوق ہوا، اور میں پھر اپنے الفاظ کو شاعری کے پیرائے میں ڈھال کر، مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی، اور میں اپنے الفاظ کو اشعار کی صورت میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ میں سادہ الفاظ میں اگر بات کی جائے تو یوں کہہ لیجئے کہ محبت کی گلی میں سے گزرنا ہوا ہے۔ جی بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں۔ میرا نہیں بلکہ ہر شاعر کا محبت کی گلی میں سے گزرنا ضرور ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہی آپ ایک اچھی تخلیق کر سکتے ہیں، اس قابل ہو سکتے ہیں، ایک آپ اچھا شعر کہہ سکتے ہیں۔ راشد صاحب، باتیں تو آپ سے ہو گئی، اب ہمارے ناظرین کو انتظار ہوگا کہ ہم آپ کا کلام سنیں، تو پلیز سٹارٹ کیجئے، اپنا کوئی کلام سنائیے ہمیں۔ حافظ صاحب، میں آپ کو اپنی کتاب میں سے ایک نظم سب سے پہلے سنانا چاہوں گا۔ مہکتی چاندنی کی چمک کو اپنی آنکھوں میں بھر ہی لیتے ہیں، مہکتی چاندنی کی چمک کو اپنی آنکھوں میں بھر ہی لیتے ہیں، جلتے بجھتے ہوئے جگنوؤں کی دمک کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ ہی لیتے ہیں، فراق رت کے عذاب لمحوں کو بھول کر، فراق رت کے عذاب لمحوں کو بھول کر، وصال رت کے گلاب رنگوں میں سنور ہی لیتے ہیں، وفا کی امید لیے ہم تم ایک دوسرے سے، وفا کی امید لیے ہم تم ایک دوسرے سے، چلو محبت کر ہی لیتے ہیں، واہ، چلو محبت کر ہی لیتے ہیں۔ زبردست، کچھ اور سنائیے پلیز۔ ایک غزل کے چند اشعار میں آپ کو سناؤں گا کہ چہرہ سنوارنے میں، بال سنوارنے میں، چہرہ سنوارنے میں، چہرہ سنوارنے میں، بال سنوارنے میں، بہت دن لگے خد و خال سنوارنے میں، واہ، چہرہ سنوارنے میں،
بال سنوارنے میں بہت دن لگے خد و خال سنوارنے میں. کیا کہنے, سبحان اللہ. اور بہت شکریہ. اور کتنے ہی لوگ جہاں سے گزر گئے ہیں, کتنے ہی لوگ جہاں سے گزر گئے ہیں شب ہجراں تیرا وبال سنوارنے میں. کتنے ہی لوگ جہاں سے گزر گئے ہیں شب ہجراں تیرا وبال سنوارنے میں. اور میں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتا رہا اکثر. حافظ صاحب شعر ہے کہ میں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتا رہا اکثر غم یاد یار تیرا خیال سنوارنے میں. میں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتا رہا اکثر غم یاد یار تیرا خیال سنوارنے میں. کیا کہنے. اور آئینہ کرتا رہا فریاد بے بسی کی. شعر قابل توجہ کہ آئینہ کرتا رہا فریاد بے بسی کی, وہ مگن رہے مگر خد و خال سنوارنے میں. آئینہ کرتا رہا فریاد بے بسی کی, وہ مگن رہے مگر خد و خال سنوارنے میں. اور مت پوچھ کہ دل پہ کیا بیت گئی, مت پوچھ کہ دل پہ کیا بیت گئی فراق یار کے مہو سال سنوارنے میں. اور مکتا ہے کہ ہم سفر منزل پر پہنچ گئے راشد, ہم سفر منزل پر پہنچ گئے راشد, ہم مصروف رہے مگر چال سنوارنے میں. ہم سفر منزل پر بہت شکریہ پہنچ گئے راشد, ہم مصروف رہے مگر چال سنوارنے میں. چہرہ سنوارنے میں بال سنوارنے میں بہت دن لگے خد و خال سنوارنے میں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ راشد صاحب. بہت شکریہ. راشد صاحب اگر دوسرے شعراء کی بات کی جائے تو میں آپ کی انسپریشن جاننا چاہوں گا. آپ کس شاعر سے زیادہ متاثر ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ ایسے کون سے شاعر ہیں جو آپ کے پسندیدہ ترین ہیں؟ حافظ صاحب تمام نئے اور پرانے شعراء کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے. الحمدللہ نوجوان نسل کو بہت زیادہ پڑھا ہے. مختلف شعراء ہیں, بہت اچھے لکھنے والے ہیں, تمام ہی لوگ اچھا لکھتے ہیں. لیکن میری انسپیریشن جو ہے وہ سید محسن نقوی ہیں. مجھے ان کا کلام پڑھ کر اور سن کر ان کے منہ سے بھی جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں مجھے بہت اچھا لگا کلام ان کا, اور میری انسپیریشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ محسن نقوی ہیں. میں التماس کروں گا آپ سے کہ محسن نقوی صاحب کا کچھ سنائیے پلیز. ان کا ایک قطعہ میں آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ سیرتیں بے قیاس ہوتی ہیں, سیرتیں بے قیاس ہوتی ہیں, صورتیں غم شناس ہوتی ہیں. سیرتیں بے قیاس ہوتی ہیں, صورتیں غم شناس ہوتی ہیں, جن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو, جن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو ان کی آنکھیں اداس ہوتی ہیں. جن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو ان کی آنکھیں اداس ہوتی ہیں. اور ایک اور نظم میں وہ ایک چند اشعار لکھتے ہیں کہ ہماری سمت نہ دیکھو کہ کوئی دیر میں ہم, ہماری سمت نہ دیکھو کہ کوئی دیر میں ہم, قبیلہ دل و جان سے بچھڑنے والے ہیں. بسے بسائے ہوئے شہر اپنی آنکھوں کے, مثال خانہ ویراں اجڑنے والے ہیں. اور ہوا کا شور یہی رہا تو دیکھتے رہنا, ہوا کا شور یہی رہا تو دیکھتے رہنا, ہماری عمر کے خیمے اکھڑنے والے ہیں. کیا بات ہے, کیا شکریہ. راشد صاحب میں خود بہت ذاتی طور پر اگر میں بات کروں, میں بہت پسند کرتا ہوں محسن نقوی صاحب کو, اور میں نے ان کا بہت سارا کلام پڑھا ہے, بہت ساری ان کی ویڈیوز جو آج سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں. جی بالکل. تو میں خود ان سے بہت متاثر, ان کا کچھ سنانا چاہوں گا. جی بالکل بالکل, ضرور ضرور ضرور. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ. واہ واہ. قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ, اب تو کھلنے لگے مقتل بھرے بازار کے بیچ. واہ واہ, بہت اعلیٰ. سرخیاں امن کی تلقین میں مصروف رہیں, سرخیاں امن کی تلقین میں مصروف رہیں. واہ. حرف بارود اگلتے رہے اخبار کے بیچ. واہ. اور رزق ملبوس مکان سانس مرض قرض دوا. واہ. رزق ملبوس مکان سانس مرض قرض دوا, منقسم ہو گیا انسان انہی افکار کے بیچ, اور اپنی دستار کے چھن جانے کا افسوس نہ کر. واہ. اپنی دستار کے چھن جانے کا افسوس نہ کر, سر سلامت نہیں رہتے یہاں دستار. واہ واہ, بہت اچھا, بہت اچھا.
محسن نقوی صاحب کی ایک اور غزل مجھے یاد آ گئی. جی ضرور ضرور. گمسم ہوا آواز کا دریا تھا جو ایک شخص, پتھر بھی نہیں اب وہ ستارہ تھا جو ایک شخص. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب اس نے بھی اپنا لیے ہیں دنیا کے قرینے, سائے کی رفاقت سے بھی ڈرتا تھا جو ایک شخص. واہ. اب اس نے بھی اپنا لیے ہیں دنیا کے قرینے, سائے کی رفاقت سے بھی ڈرتا تھا جو ایک شخص, اور مڑ مڑ کے اسے دیکھنا چاہیں میری آنکھیں. واہ. مڑ مڑ کے اسے دیکھنا چاہیں میری آنکھیں, کچھ دور مجھے چھوڑنے آیا تھا. واہ واہ واہ. اور منکر ہے وہی اب میری پہچان کا محسن, بہت منکر ہے وہی اب میری پہچان کا محسن, خط اکثر مجھے خون سے لکھتا تھا جو ایک شخص. واہ واہ, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. راشد صاحب اب آپ کچھ ایک آدھا شعر سنا دیجئے جو دل کو چھو جائے. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں کہ رونا میری فطرت میں شامل تو نہ تھا لیکن, رونا میری فطرت میں شامل تو نہ تھا لیکن, کل رات تیری یاد میں بہت آنسو بہ گئے. واہ جی واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. کچھ اور کچھ نیا جو آپ نے کلام لکھا ہے, تازہ کلام آپ کا. جی میں بالکل وہ بھی سناتا ہوں. میں ایک غزل آپ کو کتاب میں سے سنانا چاہوں گا ضرور. شب سیاہ میں روشنی کی لکیر ہو جیسے, شب سیاہ میں روشنی کی لکیر ہو جیسے, وہ شخص میرے واسطے میری تقدیر ہو جیسے. شب سیاہ میں روشنی کی لکیر ہو جیسے, وہ شخص میرے واسطے میری تقدیر ہو جیسے, اور بچھڑ کر چند آنسو بھی نہ بہائے اس نے, بچھڑ کر چند آنسو بھی نہ بہائے اس نے, میرے جذبوں کا خراج دولت حقیر ہو جیسے. اور کبھی کبھی, بہت شکریہ, کبھی کبھی یوں بھی محسوس ہوا ہے عشق میں, کبھی کبھی یوں بھی محسوس ہوا ہے عشق میں, میں کوئی رانجھا وہ کوئی ہیر ہو جیسے. کبھی کبھی, بہت شکریہ, کبھی کبھی یوں بھی محسوس ہوا ہے عشق میں, میں کوئی رانجھا وہ کوئی ہیر ہو جیسے, اور اے میری بے نشان زندگی لگتا ہے تیرے پاؤں میں, اے میری بے نشان زندگی لگتا ہے تیرے پاؤں میں, درد و غم کی ایک طویل زنجیر ہو جیسے. اے میری بے نشان زندگی لگتا ہے تیرے پاؤں میں, درد و غم کی ایک طویل زنجیر ہو جیسے, اور مکتا ہے کہ ایک ہی وار میں چھلنی ہو گیا بدن سارا, ایک ہی وار میں چھلنی ہو گیا بدن سارا, زخم محبت بھی راشد تیر ہو جیسے. ایک ہی وار میں چھلنی ہو گیا بدن سارا, زخم محبت بھی راشد تیر ہو جیسے, شب سیاہ میں روشنی کی لکیر ہو جیسے, وہ شخص میرے واسطے میری تقدیر ہو جیسے. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ضلع چکوال کے معروف شاعر جناب راشد صدیقال صاحب. بہت سی باتیں ہوئیں, ان کا کلام سنا, اور ان کی یہ جو مارکیٹ میں کتاب آ چکی ہے وجود قلب کے نام سے, اس کی چند چیزیں بھی سنی ہم نے. اور ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, کیمرہ مین سلطان شرازی کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ شراز محمود. اللہ حافظ.